السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سو کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سب کی دعا ہے۔ اور میں سم ٹائم کے بعد پھر سے آپ سبھی سے ایک بہت ہی پیاری بات کے ساتھ روبرو ہونے جا رہی ہوں۔ اور آج کی جو بہت ہی بہترین بات ہے، آج جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی زبردست والی بات ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ دراصل میں آپ سبھی سے جس متعلق گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ رمضان سے ریلیٹ ہے، یعنی رمضان کا چاند دیکھے تو اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے، اس کے معمولات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، اور اچھی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ کی بھی تعریف کرنی چاہیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہمارا جو آج کا ٹائٹل مضمون جو رہے گا، موضوع جو ہے جس متعلق میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ رمضان ہے، اور رمضان کے چاند کے بارے میں، یعنی جب رمضان کا چاند دکھے تو ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی جب ہم چاند رات کو یہ پڑھیں، مطلب جب چاند رات ہو تو یہ ہمیں پڑھنا چاہیے مغرب کی نماز کے بعد نئے چاند کی دعا، یعنی کہ نئے چاند کی دعا پڑھنی ہے۔ 11 بار درود شریف، 7 بار سورہ فاتحہ۔ اور بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو بندہ مومن چاند دیکھ کر حمد ثنا کرتا ہے، پھر 7 بار درود یعنی 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو اس مہینے بھر شکایت چشم سے عافیت میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات کہی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو بندہ مومن چاند دیکھ کر، یعنی کہ جو چاند ہے رمضان کا، جو چاند ہم دیکھتے ہیں اور حمد ثنا کریں یعنی اللہ کی تعریف کریں اور پھر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں الحمدللہ، خدا تعالیٰ اس کو اس مہینے بھر شکایت چشم سے عافیت میں رکھتا ہے۔ یعنی کہ بھوک مری جو ہوتی ہے، ہم جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاقے ہو جاتے ہیں، کبھی گھر میں ایسا حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے عافیت بخشے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ۔ تو اور 7 بار علم نشرح، 30ویں پارے میں 3 بار سورہ فتح کم سے کم 1 بار ضرور پڑھیں، یعنی 3 بار ہمیں کیا پڑھنا ہے، 7 بار علم نشرح اور 3 بار سورہ فتح کم سے کم 1 بار ضرور پڑھیں، اگر 3 بار نہ پڑھ سکے تو۔ بعض عارفین نے فرمایا جو سورہ فتح کو رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند دیکھنے کے وقت پڑھے تو سال بھر اس پر روزی کشادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، جو روزانہ پڑھا کرے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں بیعت کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کمزور ہے تو قوی ہو جائے گا، فقیر ہے تو مالدار ہو جائے گا، قرض دار ہے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ جو رمضان کی پہلی رات کو سورہ فتح پڑھے وہ دوسرے سال تک اللہ کی امان میں رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بہت ہی بینیفیشیل باتیں ہیں۔ ایک بات اور شیئر کروں گی، سحری کے وقت سنت طریقہ سے اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کے وقت اٹھیں تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھیں، ان فی خلق السماواتی سے ختم سورہ تک، ہے نا، ان فی خلق السماواتی سے لے کر جہاں تک وہ سورہ آل عمران کا آخری صورت جو ہو رہی ہے وہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور میں اچھی باتیں شیئر کروں گی، اور یہ تو ہماری رمضانوں کے چاند کے بارے میں ہوا کہ رمضان کا چاند دیکھے تو یہ کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں شب قدر کی فضائل کی طرف، کہ شب قدر آئی تھنک ہے کیا، شب قدر کی جو چیزیں آتی ہیں نا، کہ شب قدر کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بہت ساری کتابوں میں بھی آتا ہے۔ تو فضائل کیا ہے شب قدر کے بارے میں؟ تو فضائل
شب قدر کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر، اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محرومی ہے۔ دوسری روایت میں کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائیں تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ یہ مینشن مشکات شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا، یعنی انہوں نے شب قدر کے بارے میں معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کے طاق راتوں میں، یعنی جو ہمارے 10ویں روزے ہوتے 30 ہوتے ہیں تو جو 10 لاسٹ کے بچ جاتے ہیں ان میں سے طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں، جو مطلب ایک دن کا گیپ ہو رہا ہے، یعنی 20 کے بعد 21 اور 22 میں نہیں، 23، پھر 24 میں نہیں، 25 میں، پھر 26 میں نہیں، 27 میں، 28 میں نہیں، 29 میں۔ تو ان 5 راتوں میں یعنی رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی ہی بینیفیشیل بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کری ہے۔ اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کو وہ رات ایک کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے، یعنی انوار اتنی روشنی ہوتی ہے کہ وہ جو چاند ہوتا ہے نا ایک دم پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کی روشنی بہت ہی چکا چوند ہوتی ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیطان کو نہیں مارتے، نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹیکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ 14ویں رات کا چاند لے لیں آپ۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے، بخلاف اور دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بہت ہی پیاری بات ہے، اسی سے ریلیٹ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ابن ماجہ ترمذی شریف میں بھی یہ وارد ہوئی ہے، یہ دعا ہے۔ اس کا ترجمہ میں کر دوں آپ سبھی کے سامنے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی، یعنی جو میرے سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے، اس سے معاف کروا دے یا معاف کر دے۔ تو دیکھیں یہ اس دعا کا نا اہتمام زیادہ تر رمضانوں میں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے نا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اور اللہ بہت پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو، اور معافی مانگنے والوں کو تو اور زبردست، بے شک اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو یہ ہے ہماری شب قدر کی فضائل جو میں نے آپ سے شیئر کی، اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا، اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں رمضان بہت قریب ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان میں بہت ہی زیادہ عبادت اور تیری مخلوق کے ساتھ، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی اور شفقت
اور بہت ہی مہربانی سے پیش آنے والی بنائے. یعنی رمضان کے علاوہ بھی یہ نہیں کہ ہم صرف رمضان میں اللہ کو خوش کرنے کے اعمال کریں اور باقی دنوں میں وہی اعمال ہوں جو ہمارے اور دنوں میں ہوتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اور ہم یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب رمضان میں اللہ کے لیے ان گناہوں سے اجتناب کر رہے ہیں تو اور دنوں میں بھی ان گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ نا اگر ہم رمضانوں کو ہم نے اہتمام سے رمضان کا احترام کیا اور اس کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے اچھے اچھے اعمال کیے تو یہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے جب رمضان میں اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچایا تو اور دنوں میں بھی ہمیں ہر گناہ سے بچانا چاہیے. کیونکہ اللہ کی ذات یہ تو ہمارے لیے مہینہ ڈیفینیٹلی اللہ نے ہمیں یہ مہینہ تحفے میں دیا ہے. بٹ اس میں اللہ ایک چیز اور بتانا چاہتا ہے ہمیں کہ ہم اگر اس مہینے میں صحیح طریقے سے عبادت کر رہے ہیں اور جیسے ہم ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں تو یہ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان جب حج کر لیتا ہے تو وہ ایک دم ہر گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے جیسے کہ گویا کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. تو اسی طرح سے رمضان بھی اسی طرح ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے کہ جب ہم رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں نا تو ہم گناہوں سے جب اجتناب کرتے تو ہم بھی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں. اور اگر پھر ہمارے لیے وہی چیز آ جاتی ہے اور دنوں میں کہ ہمیں اس دن کو رمضان ہی بنانا ہے مگر ہم نہیں بنا پاتے ہیں. کیونکہ ہم نے رمضانوں میں صحیح طریقے سے عبادت کی نہیں ہوتی اور رمضانوں کو ہم نے صحیح طریقے سے ادب احترام سے اس کا اہتمام نہیں کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اور دنوں کا بھی اہتمام معلوم نہیں پڑتا کہ ہاں ہمیں اور دنوں میں بھی وہی اہتمام کرنا ہے جو رمضانوں میں ہم نے کیا ہے. تو اللہ کی ذات سے میں دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہمیں جس طرح سے رمضان میں اللہ پاک بہت خوب اچھے طریقے سے ہمیں گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دنوں میں بھی اللہ پاک ہمیں ہر گناہ سے بچائے چاہے وہ رائے کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. آمین ثم آمین اللہم آمین یا رب العالمین. تو میں بس آخر میں یہ کہوں گی کہ آپ دعا میں یاد رکھیں, میرے کو دعا میں یاد رکھیں اور تمام امت محمد کے لیے دعا کریں. اور سب سے پہلی بات فلسطین والوں کے لیے دعا ضرور کریں نا, وہ ہم سے زیادہ جہادی ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم روزہ رکھ لیں گے تو کیا ہی کر لیں گے. روزہ تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے, بھوکا رہنا کتنے دن 3-4 دن بھی رہ لیں گے. بٹ جو ان کا لیول ہے نا فلسطین والوں کا, وہ الگ ہی لیول ہے کہ یار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں, اپنے گھر کو قربان کر رہے ہیں. ہم کہاں قربان کرتے ہیں, ہم تو اتنی بھی قربانیاں نہیں دیتے کہ ہاں ہم وہ گناہ چھوڑ دیں تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے. ہم تو گناہوں کی بھی قربانی نہیں دیتے. جو چھوٹے موٹے بھی گناہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کر لیں گے, کیا ہی ہو گیا, اللہ معاف کرنے والی ذات ہے. بے شک اللہ معاف کرنے والی ذات ہے, مگر اللہ غفور کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے. یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, مینشن کرنی چاہیے اپنے دماغ میں کہ اللہ کی پکڑ بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے. تو اللہ کی پکڑ سے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ اپنی زبردست پکڑ سے ہماری حفاظت کرے. اور اگر اللہ پکڑ بھی کرے تو اپنی رحمت والی پکڑ میں ہمیں حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین اللہم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے.